اسلام میں آنے کے لیے پہاڑوں میں نہیں جانا پڑتا، بیوی کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلنا پڑتا۔ اسلام ویری ایزی اینڈ ویری نیچرل، لاجیکل اینڈ سائیکولوجیکل۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جانوروں کو ماں نہیں کہنا پڑتا، اسلام میں آنے کے لیے پتھروں کے آگے نہیں جھکنا پڑتا۔ جب تک اسلام میں نہیں آؤ گے، انہی کو کہہ رہا ہوں، اور میں چیلنج تم کو اس لیے کر رہا ہوں، تم للکارو گے تو للکار سننا پڑے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس غریب سنیوں کو مت دیکھو، ہماری ناطاقتی کو نہ دیکھو، اب بھی علی کا گھرانہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ یا علی، یا علی، یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اسلام جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو باپ ہے اسے باپ کہو، جھوٹ مت بولو کسی دوسرے کو والد کہہ کے۔ جو تیری والدہ ہے اسی کو والدہ کہے، اسی کو ماں، جھوٹ مت بول، ورنہ تیرا جھوٹ کھل جائے گا۔ اصلی اماں میں اور نقلی اماں میں فرق ہے، اور دونوں کو اماں کہو گے تو جھوٹے ہو، اور یہ جھوٹ پکڑا جائے گا، کیونکہ جو اصلی اماں ہے بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، اماں کا دودھ بیچتے نہیں۔ ہے اللہ، کیا بات ہے۔ اماں کا کاروبار ہاں، پوری حوصلہ نکال لو۔ وہ ارشاد ربانی ہے، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ Don't make partner of Allah and be good for parents۔ لا شریک کا میٹر چل رہا ہے، بیان ہو رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لا تشرکوا بہ شیئا، اور اسی میں ماں باپ کا بھی ذکر ہے ملا کر کے۔ وجہ صاف ہے کہ اللہ کی طرح دوسرا اللہ نہیں، کیا بات، والد کی طرح کوئی دوسرا باپ نہیں، والدہ کی طرح کوئی ماں نہیں ہے، نہ اللہ کی طرح اللہ ہے، نہ والد کی طرح والد ہے، نہ ماں کی طرح ماں ہے۔ تو ڈونٹ میک پارٹنر آف والد، ڈونٹ میک پارٹنر آف اماں۔ سگی خالہ کو تو ہم اماں کہتے نہیں، جانوروں کو کہیں گے؟ کیا بات ہے۔ تو کیا ہے، کچھ نہیں۔ میں بولا نا یہ دنیا نہیں ہے، یہ پنڈال نہیں ہے، یہ مائک نہیں ہے، یہ ہاشمی نہیں ہے، یہ علامہ امیر القادری بھی نہیں ہے، آپ لوگ بھی نہیں ہیں، مذاق اڑائیں گے میرا نا، ہے تو۔ اب صوفیاء کرام کی عارفانہ باتوں کو عوام میں لانا بڑی جرت کی بات ہے، کر رہا ہوں، مگر جو اہل ہوگا انشاءاللہ موتی لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ ہے۔
اے اللہ جب تو ہی تو ہے، اے اللہ جب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ یہ کیسے، کون مانے گا اس کو؟ آپ تو ابھی کہہ رہے ہو لا معبود الا اللہ، ابھی تو آپ یہی ہو، رکے ہوئے ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اس سے کیا بچ گئے آپ نے خدا بنانا چھوڑ دیا. ارے سمجھا کرو یار، جب آپ نے کہا اللہ ہی معبود ہے تو اب آپ نے خدا بنانا، اچھے سے اچھا پتھر ملے گا اسے خود کاٹ چھانٹ کر تراش خراش کے خدا نہیں بناؤں گا. جس جانور سے ڈر جاؤں گا اس کو خدا نہیں بولوں گا. جس سانپ سے خطرہ محسوس کروں گا اس کو خدا نہیں بولوں گا. اور جس جانور سے فائدہ اٹھاؤں گا اسے بھی خدا نہیں بولوں گا. تو میرا عقیدہ کیا ہوا؟ عام لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن یار بتاؤ، صبح سوچے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوپہر میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رات میں بھی سوچے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو پھر اللہ کے سوا ٹارگیٹ بھی کوئی نہیں ہے نا، آپ کا نشانہ بھی کوئی اور نہیں ہے، آپ کا مرکز توجہ بھی کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. لا مقصود الا اللہ، ایک درجہ بلند ہوئے آپ. عام سطح پر تھا لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اور جب یہ اندر گیا، اثر دکھایا، دل بدلا، تو دل بولا لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. میرا کوئی اور قصد نہیں سوائے اللہ کے، میرا کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے. اب جب یہ رنگ چڑھے گا 1 ہفتہ 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے بعد، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، دن رات اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، صبح و شام اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ میرے کو تو اللہ کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں. ارے یہ فیس بک والا لفظ تو ٹیمپوریری ہے، اس کا نام ہی ہے چیٹنگ، اور حقیقت میں ہے چیٹنگ. ارے محبت وہ تھی جو قیس کو لیلا سے تھی، لیلا کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں. چونکہ تم فلمی محبتیں کرتے ہو اس لیے محبت کی حقیقت نہ جان پائے. محبت چاہے مجازی ہو مگر اصلی ہو، پاگل بنا دے، بھوک لے لے، نیند ختم، کیونکہ محبوب کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں، یہ منزل آئے گی. لا مقصود الا اللہ، لا مقصود اللہ کے سوا کوئی میرا مقصود نہیں، کوئی میرا مقصود نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ میرے کو دکھتا ہی نہیں. جب یہ منزل آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، تو بول پڑا دل لا مشہود الا اللہ، میرا کوئی مشہود ہی نہیں ہے، میں کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں. لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. اور 1 سال 2 سال تک جب یہ کیفیت طاری رہے گی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، سامنے سے گزر جائے دکھتا نہیں، عشق میں دیوانہ بن گیا کوئی دکھتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، تو منزل اوپر جائے گی اور دل بولا اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، لا موجود الا اللہ. یار یہ سب جو دکھتا ہے یہ کیا ہے؟
صحابی رسول اللہ ان پر انوار و تجلیات کی بارش کرے، پوچھ کر کے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے، یا رسول اللہ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا. وہ ایک ایسے عظیم الشان لیڈر تھے کہ ضرورت سے زیادہ بولتے ہی نہیں تھے. آج کل کے لیڈر تو ضرورت پر بولتے ہی نہیں. ایک لفظ میں وہ بات کہی، اگر میں بھی کہہ دوں گا تو تقریر میں ٹائم کیسے لگے گا؟ میں پھیلا کے کہوں گا. ہم اپنی زندگی میں دو قسم کے خواب دیکھتے ہیں. 2 kinds of dream. پہلا ڈریم جو ہوتا ہے کبھی کسی کا 10 منٹ کا ہوتا ہے، کسی کا آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے، کسی کا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، کوئی رات بھر دیکھتا. ڈریم ہے کہ اس پر ٹیکس تھوڑی ہے. ڈریم وائرس نہیں ہے کہ انجیکشن لگواؤ ڈبل ڈوز کا. کیا دیکھا خواب میں؟ پہلا خواب، پہلا قسم، سدھی پیٹ میں لیٹا ہوا ہے، سو گیا، سپنا دیکھ رہا ہے میں حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوں، ٹیکسی سے اتر رہا ہوں، پولیس والے نے آئی ڈی مانگا، آئی ڈی دے رہا ہوں، کاؤنٹر پر جا کر کے بورڈنگ کارڈ لیا، سیکورٹی سے گزرا اور جا کر کے گیٹ کے سامنے بیٹھا ہوں. ایک فلائٹ پہ بیٹھا ہوں، فلائٹ نے ٹیک آف کیا اور جا کر کے وہ بمبئی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا. سارا لگیج لیا، باہر آیا، ٹیکسی کیا، ٹیکسی والے سے چلو محمد علی روڈ. اسی لیے تو بمبئی کتنا مارو پیٹو بچ جاتی ہے، کیونکہ اس میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہ آیا تو اس کی ملاقات آپ کے نقیب اجلاس ادریس اشرفی سے ہوئی. پہچانتے تھے دونوں؟ ارے سدھی میں نمک کھا کے گئے تھے تو کچھ تو خیال رکھا ہے کہ ارے یار کیسے آنا ہوا؟ تو میں اپنے کام سے آیا ہوں، میرے رشتے دار ہیں محمد علی روڈ پر، اور پہلے چلو چائے پیتے ہیں. یہ ہوٹل میں لے گئے، اس کو چائے پلایا. پھر وہ ٹیکسی پہ بیٹھا، اپنے رشتے دار کے یہاں گیا. اس پورے خواب کے دوران پورا یقین ہے کہ میں حیدرآباد ایئرپورٹ پہ ہوں، شک نہیں. میں بمبئی ایئرپورٹ اترا، یقین. وہاں پہ محمد ادریس اشرفی سے ملاقات ہوئی، یقین. چائے پیا ہوٹل میں، پورا یقین. اور پھر رشتے دار کے یہاں گئے. مگر یہ یقین کتنا جھوٹا ہے یہ تب پتا چلا جب آنکھ کھل گئی. کیا بات. ارے ہم تو سدھی پیٹ میں ہیں، وہ حیدرآباد جھوٹ، جہاز جھوٹ، فلائٹ جھوٹ، بمبئی جھوٹ، روڈ جھوٹ، ادریس بھائی سے ملے وہ جھوٹ، رشتے دار کے یہاں گئے جھوٹ. سچ تب ظاہر ہوا جب آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلنے کے بعد مانتا ہے کہ نہ حیدرآباد گیا تھا، نہ میں بمبئی گیا تھا، نہ ادریس سے ملا تھا، نہ چائے پیا تھا، نہ رشتے دار سے ملا تھا. جب آنکھ کھل گئی، یہ سپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یہ خواب 2-4 گھنٹے کا ہوتا ہے.
ایک دوسرا خواب ہے ذرا لمبا ہے، 60 برس، 80 برس، 90 برس، جب تک زندہ ہے یہ خواب دیکھتا ہے۔ میں ہوں، میں مفتی ہوں، میں مولانا ہوں، میں علامہ ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، میں لکھ پتی ہوں۔ یہاں تو ایک ہی پتنی نے جو پتی بنایا روتے رہے، یہ لکھ پتی کیسے سنبھالتا ہوگا؟ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں آرٹسٹ ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، ایم پی ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے اتنے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا ہوٹل ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میری 3 بیٹی ہے، 4 بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ، میری بہن، میرا بھائی، میرا چاچا، میرا تایا، میرا کہتے کہتے 90 سال، یہ میرا پوتا، یہ میرا نواسا، یہ میری پوتی پوتے، 90 سال کہتا رہا، مانتا رہا، یقین تھا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا یار ہے، 90 سال تک یقین تھا، مگر یہ یقین تب جھوٹا ثابت ہوا جب آنکھ بند ہو گئی۔ پہلا خواب آنکھ کھلنے سے سچائی معلوم ہوتی ہے، اس خواب میں آنکھ بند ہونے سے سچائی معلوم ہوتی ہے۔ جب کاندھے پر اسے اٹھایا گیا تو وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد مان گیا، نہ میری دنیا ہے، نہ میری کوئی فرض ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ میرا بینک بیلنس ہے، نہ میرا ہوٹل ہے، نہ میری یہ بہن ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ دوست ہے، نہ یار ہے، نہ تایا ہے، نہ چاچا ہے۔ اس سچائی کو اس نے کب مانا؟ جب اسے قبر میں لٹا دیا گیا، نہ ماں جا رہی ہے، نہ باپ جا رہا ہے، نہ بھائی جا رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے، تب اس نے مانا کہ 90 سال تک میں صرف خواب دیکھتا رہا۔ تو میرے رسول نے لفظ یہی فرمایا تھا، دنیا خواب ہے۔ لیکن خواب برا نہ ہو، خواب اچھا ہو، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا نورانی سلسلہ بھیجا۔ خواب بھی تو برے ہوتے ہیں، تو ہماری یہ 70 سال، 80 سال، 90 سال کی زندگی کا خواب، صداقت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، عدالت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، سخاوت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، شجاعت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، نمرودیوں کی طرح ہوئے تو خواب برا ہے، فرعونیوں کی طرح ہوئے تو خواب برا ہے، یزیدیوں کی طرح تو خواب برا۔ ارے سنی بن کر جیے، سنی بن کر مرے، خواب اچھا ہے۔ یہ تو مختصر سی وضاحت ہے کہ آیت کریمہ حمد الہی ہو تو، اور اگر یہ نعت رسول ہے تو اب ترجمہ ہوگا وہ، یعنی نبی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول۔ ہاں، تخلیق میں اول تو ہیں، خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو بنایا، سب سے پہلے جو بنا میرا نور ہے۔ تو سب سے پہلے کیا بنا؟ نور۔ سب سے پہلے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکین سے پہلے، مکان سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کعبہ سے پہلے، حرم سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل